دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سب کچھ آلریڈی رکھ دیا ہے. سب کچھ موجود ہے. قرآن میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ بل ہوا آیاتم بیاتن فی صدور الذین اوتوا العلم. وہ دلوں میں موجود ہے. یعنی قرآن دلوں میں موجود ہے. اس کا کاؤنٹر پارٹ دلوں میں موجود ہے. تو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں پہلے سے رکھ دی ہیں. سب کچھ. صرف کیا ضرورت پڑتی ہے اپنے کو آبجیکٹو بنانے کی, اپنی غلطیوں کو مان لینے کا مزاج پیدا کرنے کی, سوچنے کا مادہ لانے کی. اگر آدمی آبجیکٹو طور پر سوچنا لگے تو سب کچھ اپنے آپ اندر ہی انفولڈ ہوتا رہے گا. یہ پروسیس آف انفولڈنگ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ علم جو ہے کہ علم کیا ہے, یہ پروسیس آف انفولڈنگ. اپنے نیچر کو انفولڈ کرنا ہے. سچی بات ہے کہ باہر سے کوئی چیز آپ کو نہ ملتی ہے نہ باہر کوئی چیز ہے. پورا یونیورس ہمارے مائنڈ میں ہے, پورا یونیورس. میں نے ایک سائنٹسٹ کا پڑھا ایک بار, دیکھا کہ جو مائنڈ ہے انسان کا مائنڈ, تو مائنڈ میں اتنے پارٹیکل ہیں کہ سارے یونیورس میں اتنے پارٹیکل ہیں, اتنے پارٹیکل ایک انڈیویجول مائنڈ میں ہوتے ہیں. انتھنکیبل ہے یہ بات, لیکن باہر سائنٹسٹ نے لکھی ہے یہ بات کہ پورے یونیورس میں اتنے پارٹیکل ہیں, اتنے پارٹیکل ایک انڈیویجول مائنڈ میں ہوتے ہیں. پارٹیکل کے بعد کوئی ایسا نہیں چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے والے ذرے, وہ انسین ہوتے ہیں, انسین. تو اتنی زیادہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ بھر دی ہے آپ کے اندر, اس کو انفولڈ کیجیے. بس انفولڈ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, وہ جو دعا ہے اس دعا کو آدمی یعنی پوری طرح سے دل میں بٹھا لے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہے. اے اللہ تو مجھ کو حق کے روپ میں دکھا اور باطل کو باطل کے روپ میں دکھا, اور مجھ کو چیزوں کو ویسے ہی دکھا جیسے کہ وہ ہیں. یہ دعا کرتا رہے آدمی, اور یہ کیپیسٹی آپ نے پیدا کرتا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ حق کو باطل کے روپ میں دیکھے یا باطل کو حق کے روپ میں دیکھے, اور چیزوں کو وہ ایز اٹ از دیکھ سکے. اگر یہ کیپیسٹی آپ کو اندر آ جائے تو وہ تو ایک انفولڈنگ پروسیس ہے, اپنے آپ نکلتا رہے گا آپ کے نیچر سے. سب کچھ آپ کے اندر ہی ہے.